جب میرے آقا جلوہ فروز ہوئے، راستے میں میرے آقا نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ میرے آقا کے دائیں بائیں جنت کے سردار تھے، میرے آقا کریم کے دائیں بائیں جنت کے سردار تھے، جنت کے پھول تھے، جنت کے مالک تھے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ میرے آقا فرما گئے اے لوگو تا قیامت تک حضور فرما گئے امام حسن امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں۔ بچپن کا زمانہ دائیں بائیں میرے آقا کریم کے ساتھ ہیں، جمال نور میرے آقا کریم کے چہرے نور پر ایسا نور چمکتا تھا جو صحابی حضور کو دیکھتا خدا کی عزت کی قسم اپنا دل مصطفیٰ کریم کے قدموں میں قربان کر دیتا تھا۔ آقا کریم رواں دواں ہیں، حضور نے دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کیا کہا؟ بچے نے یہ کہا میں یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ میرے آقا کریم کے بارے میں آتا ہے حضور کے غلاموں، جب میرے آقا کریم نے یہ سنا یہ بچہ یتیم ہے، میرے آقا عیدگاہ نہ تشریف لے گئے بلکہ حجرہ نور کی طرف پیچھے مڑے اور بچے کو سامنے لے کر حجرہ نور کے اندر داخل ہو گئے۔ ادھر صحابہ حضور کا انتظار فرما رہے تھے، انتظار فرما رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اس بچے کو غسل کراؤ، اس بچے کو غسل کراؤ، اسے نئے کپڑے پہناؤ۔ اور میرے آقا اس بچے سے متوجہ ہوتے ہیں اے بچہ کیا تو یہ پسند کرے کہ تیرا باپ محمد عربی کی ذات کریمہ ہو؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ ہو؟ اللہ اکبر۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بازی فاطمہ الزہرا کی ذات کریمہ ہو؟ بچہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم تھا تو یتیم، تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کریم نے یتیم کے بچے کی انگلی کو تھاما ہوا ہے۔ اور میرے آقا جب حجرہ نور سے جا رہے تھے عیدگاہ کی طرف، حضور کے صحابہ کثیر منظر مصطفیٰ کریم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ امام حسن امام حسین ہیں اور یہ بچہ یتیم۔ میرے آقا نے اس بچے کی انگلی کو تھاما ہوا ہے۔ دوستو عید کے دن مساکین کو نہ بھولیں، عید کے دن یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، اور عید کے دن جہاں ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، شفقت کا ہاتھ پھیریں، ان کے غم میں برابر کے آپ شریک ہو جائیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا واقعہ کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبد العزیز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے دارالحکومت دمشق کے اندر آپ نے کیسے حکومت کی؟ اللہ اکبر۔ فرمان جاری ہے، آپ کا ایک بچہ تھا، وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور آپ کے بچے کی حالت یہ ہے کہ آپ کے بچے نے پرانے کپڑے پہن کے رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ دارالحکومت دمشق کے آپ مسلمانوں کے خلیفہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ عید کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے اور بچہ ماں سے کہتا ہے آج عید کا دن ہونے والا ہے اور میں پرانے کپڑے پہن کے جاؤں گا۔ بنو امیہ کے امیر لوگوں کے بچے عیدگاہ میں ہوں گے اور میری یہ حالت دیکھیں گے کہ مسلمان کے خلیفہ کے بچے کی یہ حالت ہے، مجھے شرم آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، حضرت عمر بن عبد العزیز علی رحمہ کی زوجہ نے آپ سے فرمایا کہ حضور والا بچہ تکرار کر رہا ہے کہ عید کا دن ہونے والا ہے اور میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، پرانے کپڑے ہیں، میں کیسے پہن کے جاؤں گا، مجھے شرم آئے گی۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبد العزیز علی رحمہ کاملین بزرگوں میں سے ایک بزرگ اللہ
کے ولی کامل بندے اللہ اکبر ان پر بے حد سلام ہو، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بیت المال کے ایلچی کو خط لکھا، وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور کہنے لگے اے بیت المال کے خزانچی، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو۔ جب خط ملا تو وہ ایلچی آگے خط لکھ کر دیتا ہے، اے مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے بادشاہ، آپ نے یہ کیسے لکھ لیا کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا؟ آپ نے کیسے یہ کامل یقین کر لیا کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا؟ آپ کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ کو یہ خط ملا، واپس خط ملا، آپ نے بیت المال سے کوئی پیسے نہ لیے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں رب کریم کی قسم ہے 2 درہم یا 3 درہم روزانہ ملتے ہیں، محنت کر کے گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، وقت کے بادشاہ ہیں، اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے، آنکھوں اربوں ڈالروں جو ہیں پیلس کے اندر رہ رہے ہیں، اور غریب تنہا رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، اور غریب امیر کے گردنوں پر جب ہاتھ رکھیں گے کہ آپ نے ہمارا حق مارا، اس وقت خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عمر بن عبدالعزیز علی رحمہ نے بچے سے کہا بیٹا صبر کر، جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی سے جب یہ الفاظ ملے، بچے نے صبر کیا اور وہی پرانے کپڑے دھو کر عیدگاہ میں تشریف فرما ہوئے۔ دوستو، عید کے دن کے اندر ایسی خوشیاں، اور میرے آقا کریم کے حدیث پاک جو عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، پڑھ کر اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنا والد، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی دادا یا دادی کے لیے ایصال کرے گا، مرنے والوں کو ایصال کرے گا، اور کہے گا اے اللہ یہ تحفہ مصطفیٰ کریم کے صدقے پہلے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کے صدقے یہ تحفہ میرے اقربا کے لیے پہنچا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو اللہ کریم ان کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے۔ جب پڑھنے والا خود دنیا سے جائے گا، جب پڑھنے والا خود دنیا سے جائے گا، اللہ اکبر، تو مرنے کے بعد اللہ کریم اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے۔ تو دوستو، اس عیدگاہ کے مالک، اس عیدگاہ سے محبت کرنے والے ہمارے بزرگ حاجی حضور بخش، آپ سے محبت کرنے والے علاقے کی جانی پہچان شخصیت، جن کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ تھی، اگر کوئی الفاظ کہہ دیتا، اگر کوئی سختی کرتا تو خدا کی عزت کی قسم ان کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہوتی تھی، در گزر کیا کرتے تھے۔ آج ان کی مرکز پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، آج وہ قبر کے اندر سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، اور لاکھوں دوست احباب ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ جو چھوڑ کر گئے، میرے آقا کریم کی حدیث پاک کہ مرنے کے بعد بندے کے جو عمل ہیں کرنے والے وہ ختم ہو جاتے ہیں، فقط 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ یہ جگہ چھوڑ کے اللہ کی رضا کی خاطر یہاں پر نماز عیدین پڑھی جاتی ہے، یہاں پر نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، اللہ رسول کے میلاد شریف کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، تو ان کا ثواب ان کی روح کو پہنچ رہا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسری نیک اولاد جو اپنے اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں، اور وہ دونوں میاں بیوی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ عورت بھی عیدگاہ کے اندر اس عیدگاہ کی صفائی کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، اور آج وہ ہم سے بچھڑ چکی ہیں، صدقہ جاریہ کر گئیں۔ یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے اللہ کریم رحمت کی صورت میں ان کو عطا فرما رہا ہے۔ اور علم نافع، کسی کو قرآن دینا،
کسی کو حدیث پاک پڑھا دینا، کسی کو تفاسیر دینا، اللہ اکبر، اور وہ لوگ اس تفاسیر پر عمل کریں، پڑھتے رہیں گے، جب تک پڑھتے رہیں گے اللہ کریم ان کا ثواب ان کی روح کو عطا کرتا رہے گا۔ ایسا عمل کر گئے تو دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ یہ توفیق کہ صراط الذین، سیدھے راستے پر اللہ ہم سب کو چلائے۔ سیدھا راستہ محمد عربی کے ذات کریمہ کا راستہ ہے، حضور سے محبت سیدھا راستہ، شہداء سے محبت سیدھا راستہ، صدیق سے محبت سیدھا راستہ، اولیاء اللہ سے محبت، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان کا دامن تھام لو، یقیناً کامیابی کامیابی۔ اور اول و آخر درود پاک پڑھ کے نا اسی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے